السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ محترم حاضرین، اس سے پہلے کہ سیرت کے درس میں ہم نے یہ سنا کہ آپ کے چچا ابو طالب نے آپ کی کس طرح سے پرورش کی، اور ہم نے یہ بھی سنا کہ آپ کے چہرے کے ذریعے بارشیں بھی طلب کی جاتی تھیں۔ میرے محترم بھائیوں، آگے کی سیرت کچھ اس طرح ہے۔ سیرت نگار لکھتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 14 سال ہوئی یا 15 سال کے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو مکہ کے اندر ایک جنگ چھڑی۔ مکہ کے کچھ قبائل کے درمیان ایک جنگ شروع ہو گئی، جس کو جنگ فجار یا فجار کہا جاتا ہے۔ اور یہ جنگ کہاں ہوئی؟ حرم کا جو علاقہ ہے، کعبۃ اللہ سے متصل جو علاقہ ہے، ایک محدود علاقہ، ایک خاص جگہ، تو اس کو حرم کہتے ہیں، اور اس جگہ کی بڑی عزت ہے۔ وہاں پر گالی دینا، لڑائی جھگڑا کرنا، یہ ساری چیزیں بہت بڑا گناہ مانی جاتی ہیں۔ تو کہتے ہیں، ایک روایت میں آیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس جنگ میں شریک تھا، اور میں اپنے چچاؤں کو زمین سے تیر اٹھا اٹھا کر دے رہا تھا۔ اور ایک روایت میں آیا ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں خود اپنے مخالف لوگوں پر تیر چلا رہا تھا۔ بہت سارے لوگوں نے، محققین نے، علماء کرام نے ان روایات کی تحقیق کی ہے۔ خاص کر اکرم ضیاء العمری ایک بہت بڑے مؤرخ ہیں، سیرت نگار ہیں، اور اس کے علاوہ دوسرے لوگوں نے بھی تحقیق کر کے یہ بات کہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس جنگ میں شریک نہیں ہوئے۔ اور جو بھی یہ روایتیں آئی ہوئی ہیں جو آپ کی بہادری کو ثابت کرنے کے لیے بتائی گئی ہیں، یہ سب کی سب ضعیف ہیں۔ اللہ نے آپ کی حفاظت فرمائی۔ وہ جنگ کوئی اچھی جنگ نہیں تھی، اس کے اندر کعبۃ اللہ کی حرمت یا حرم کی حرمت جو ہے خراب کی جا رہی تھی۔ اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے بچا لیا، آپ اس جنگ میں شریک نہیں ہوئے۔ یہ صحیح اور سچی بات ہے۔ اسی طرح میرے محترم بھائیوں، اسی عمر میں، یعنی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 14 یا 15 سال کی تھی، تو ایک بہترین واقعہ پیش آیا، جسے حلف الفضول کا واقعہ کہتے ہیں۔ ہوا یوں کہ مکہ کے اندر باہر سے ایک تاجر آیا، اور اس نے جو ہے اپنا سامان بیچا۔ مکہ کے رئیسوں میں سے، جو سرداروں میں سے تھے، ایک رئیس نے اس کا سارا سامان خرید لیا اور وعدہ کیا کہ اس کو فلاں دن پیسہ دے دے گا، لیکن اپنی بات سے پھر گیا، اس کو نہ پیسہ دیا نہ اس کا سامان دیا۔ تو وہ تاجر جو ہے مکہ کے جو دوسرے سردار تھے، رئیس لوگ تھے، جو اس کی پہچان کے تھے، ان کے پاس گیا، اپنی دکھ بھری کہانی سنائی، ان سے منت سماجت کی، مدد مانگی کہ میرا یا تو سامان واپس دلا دو یا مجھے پیسہ دلا دو، گھر میں میرے بیوی بچے بھی انتظار کر رہے ہیں، مجھے جانا بھی ہے۔ کئی سرداروں کے پاس اس نے چکر لگائے، لیکن کسی نے اس کی بات نہیں سنی۔ سن کر انسنی کر دی یا جھوٹا دلاسا دے کر اس کو بٹھا دیا۔ وہ آدمی جب دیکھا کہ اس کا کام نہیں بن رہا ہے، کوئی اس کی مدد کرنے کو تیار نہیں ہے، تو وہ کھڑا ہوا، اس نے کچھ اشعار لکھے اپنی مظلومیت کے اوپر،
کچھ اشعار بنائے اپنی مظلومیت کے اوپر، اپنے دکھ پر۔ اور مکہ کے اندر ایک پہاڑ ہے جس کو ابو قبیس کہا جاتا ہے، تو وہ اس پہاڑ کے اوپر چڑھ گیا، روتے ہوئے دکھ بھرے انداز میں آنے جانے والوں کے سامنے وہ اشعار پڑھنے لگا، اپنی مظلومیت کو سنانے لگا۔ اس زمانے کی میڈیا جو ہے یہی تھی، اگر کسی آدمی کو اپنی بات پورے شہر میں پہنچانی ہوتی تو وہ لوگ کسی اونچی جگہ پر کھڑتے، اس کے لیے کچھ اشعار بنا لیتے، اچھے جملے اس کے بنا لیتے اور وہاں پر کھڑ کر اپنی بات بیان کرتے۔ آنے جانے والے جب اس بات کو سنتے تو آگے تک پہنچا دیتے۔ اس زمانے کی میڈیا ایسے ہی کام کرتی تھی۔ تو وہ آدمی جو ہے اس پہاڑ پر کھڑے ہو کر اپنی مظلومیت کی داستان بیان کرنے لگا۔ آنے جانے والے جب اس کی داستان کو سننے لگے اور آگے چل کر دوسروں کو بیان کرنے لگے، بات پھیلتے پھیلتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچاؤں کے پاس پہنچی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک چچا جن کا نام زبیر بتایا جاتا ہے، جب ان کو یہ بات معلوم ہوئی تو ان کو بڑا برا لگا کہ اللہ رب العالمین کے گھر کے ہم نگہبان ہیں اور ہم لوگ دوسروں پر ظلم کر رہے ہیں، باہر سے آنے والے کیا سوچیں گے؟ اور اگر آگے کوئی حج کو آنے والا ہوگا، تجارت کی غرض سے بھی آنے والا ہوگا، تو وہ مکہ نہیں آئے گا اگر ہماری یہ عادت رہی۔ لہذا انہوں نے کوشش کی، قبیلے کے سرداروں کو انہوں نے جمع کیا، ہر ایک سردار کے پاس گئے، اس سے بات کی اور اسے ایک وقت دیا کہ فلاں وقت عبداللہ ابن جدعان ایک بہت بڑے آدمی تھے اس زمانے کے، کہ اس گھر میں ہم جمع ہوتے ہیں۔ سارے سرداروں کے پاس جا کر انہوں نے بات کر لی، تو مکے کے یہ بڑے بڑے سردار رئیس لوگ اس گھر میں جمع ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا لوگ بھی اس گھر میں جمع ہوئے اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں پر تشریف لے آئے۔ سب لوگوں نے مل کر یہ عہد لیا، یہ وعدہ کیا کہ مکہ کے اندر جو بھی مظلوم ہوگا، چاہے وہ مکے کا آدمی ہو یا مکے سے باہر والا آدمی ہو، سب کی ہم لوگ مدد کریں گے۔ مکہ کے اندر کوئی بھی آدمی کسی پر ظلم نہیں کرے گا، کوئی کسی کو نہیں ستائے گا۔ اگر کوئی آدمی نہیں مان رہا ہے تو ہم سارے اکٹھے ہو کر اس کے اوپر دباؤ ڈالیں گے، اس کو مجبور کریں گے کہ وہ اپنے ظلم سے باز آ جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس طرح کا عہد لیا۔ پھر یہ سارے لوگ جو ہے اس رئیس کے پاس آئے، اس مالدار کے پاس آئے جس نے سامان خریدا تھا، اس کو تنبیہ کی، اس سے بات کی اور اس سے پیسہ لے کر اس تاجر کو دلوا دیا۔ محترم بھائیوں، چونکہ یہ ایک بہترین کام تھا، ایک فضیلت والا کام تھا، اسی لیے اس کو حلف الفضول کہا جاتا ہے، یعنی فضیلت والا عہد۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی اس واقعے کو یاد کرتے، اس عہد کو یاد کرتے تو بڑے خوش ہوتے اور کہتے کہ میں جو ہے زمانے جاہلیت میں جو عبداللہ ابن جدعان کے گھر میں عہد ہوا تھا، اس عہد کے برابر اگر آج بھی کوئی آدمی اس ایسا عہد کرنے کے لیے مجھے دعوت دے تو میں خوشی خوشی اس میں شریک ہو جاؤں گا۔ اور مجھے ایسے عہد و پیمان جو ہے سرخ اونٹ سے بھی زیادہ محبوب ہیں، پسندیدہ ہیں۔ سرخ اونٹ جو ہے اس زمانے میں بہت ہی مہنگی چیز مانی جاتی تھی، بہت ہی اعلیٰ کوالٹی کی، اعلیٰ قسم کی سواری اور جانور مانا جاتا تھا۔ اگر آج کے زمانے میں اس کی ویلیو تصور کرنا ہو تو یہ مہنگی مہنگی جو گاڑیاں ہیں، رولس رائس ہے اور اسی طریقے سے مرسڈیز ہیں، یہ بڑی بڑی گاڑیاں کو آپ تصور کریں، یعنی انسان کے نزدیک اس کی کتنی اہمیت ہے۔ تو بالکل اسی طرح سرخ اونٹوں کی اس زمانے میں لوگوں کے نزدیک اتنی زیادہ اہمیت تھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے سرخ اونٹ سے بھی زیادہ یہ بات پسند ہے کہ میں ایسے کسی عہد و پیمان میں شریک رہوں اور کسی مظلوم کی میں مدد کروں۔ میرے محترم بھائیو،
اس کے بعد سیرت نگار لکھتے ہیں، سیرت لکھنے والے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے جیسے اپنی عمر کے مراحل میں آگے بڑھنے لگے، انہوں نے اپنے چچا کی حالت کو سمجھنا شروع کیا، فائنینشیل حالت۔ انہوں نے دیکھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ آپ کے چچا ابو طالب جو ہیں مالی اعتبار سے تھوڑے تنگ دست ہیں، خاندان تھوڑا بڑا ہے، گھر میں بال بچے زیادہ ہیں اور کمائی کم ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ میں اپنے چچا کا ہاتھ بٹھاتا ہوں، اپنے چچا کی مدد کرتا ہوں۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ والوں کی بکریاں چرایا کرتے تھے، چند پیسوں کے لیے، کچھ پیسوں کے لیے، اور جو بھی پیسے حاصل ہوتے تھے وہ اپنے چچا کو دے کر اپنے چچا کی مدد کیا کرتے تھے۔ میرے محترم بھائیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو مکہ کے اندر بکریاں چراتے تھے، اس سے پہلے بھی آپ جو ہے حلیمہ سعدیہ کے پاس جب تھے، جب آپ کی عمر 3 یا 4 سال تھی، اپنے رضائی بھائیوں کے ساتھ مل کر کبھی کبھی بکریاں چرانے جایا کرتے تھے۔ اب یہاں پر اہل مکہ کی بکریاں کیوں چرا رہے ہیں؟ اپنے چچا کا ساتھ دینے کے لیے، اپنے چچا کی مدد کرنے کے لیے۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی نبی گزرا ہے، جو بھی رسول گزرا ہے، ہر رسول نے بکریاں چرائی ہیں، ہر نبی نے بکریاں چرائی ہے۔ اس کے پیچھے علماء اکرام وجہ اور حکمت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، ایک نبی یا ایک رسول چونکہ آگے چل کر جو ہے قوم کا لیڈر بننے والا ہوتا ہے، قوم کا قائد اور سردار بننے والا ہوتا ہے، اور بکریاں چرانے میں وہ قائدانہ صلاحیت پائی جاتی ہے۔ یعنی چرواہا جب بکریوں کو چرانے کے لیے لے جاتا ہے تو ان کو مینیج کرنا، ایک ہی راستے سے لے جانا اور ایک ہی راستے سے لانا، بھیڑیا وغیرہ سے ان کی حفاظت کرنا، ادھر ادھر بھٹکنے سے ان کو روکے رکھنا، یہ ساری چیزیں اس کو کرنی پڑتی ہیں۔ اور نبی بننے کے بعد ایک نبی کو بھی اپنی قوم کے ساتھ یہی کرنا پڑتا ہے، ان کو سیدھا راستہ دکھانا، ان میں جو بگڑے ہوئے لوگ ہیں ان کو درست کرنا، صبر کے ساتھ ان کے ساتھ رہنا، یہ ساری چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ اور اسی طرح بکریاں چرانے سے انسان کے دل میں صبر آتا ہے، انسان کے پاس صبر کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ کیوں؟ آپ نے غور کیا ہوگا، یہ بکریاں جو ہوتی ہیں تھوڑا شریر قسم کی ہوتی تو کمزور ہیں، لیکن چرواہے کو بڑا پریشان کرتی ہیں، کبھی ادھر بھاگ گئیں، کبھی ادھر بھاگ گئیں، کچھ بھی کھانے کے لیے پتیاں دکھیں تو فوراً وہاں پر دوڑ گئیں۔ تو ان کے اندر اچھل کود کرنا، شرارت کرنا کچھ زیادہ ہی ہوتا ہے، اور اگر آدمی ان کی شرارتوں کو دیکھ کر غصے میں آ جائے اور اگر بکریوں کو مارنا شروع کر دے، چونکہ بکریاں بڑی کمزور ہوتی ہیں، ہو سکتا ہے کہ کسی بکری کی ہڈی ٹوٹ جائے، کسی بکری کی کمر ٹوٹ جائے، یعنی نقصان ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اسی لیے چرواہا جو ہے صرف اپنی آواز سے ڈراتا ہے اور بکریوں کو مارتا کم ہے، صبر کرتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بکریوں کے ذریعے صبر کی مشق کرائی گئی، آپ کے اندر صبر کو زیادہ کیا گیا تاکہ آگے چل کر قوم والے جو آپ کے ساتھ سلوک کریں گے، آپ کے اوپر جو کیچڑ اچھالیں گے، آپ کو جو ستائیں گے، اس کے اوپر آپ صبر کریں، تبھی جا کر یہ نبوت کا کام یا اصلاح کا کام آگے بڑھ سکتا ہے۔ اگر آدمی جو ہے غصہ ہونا شروع کر دے، لڑائی جھگڑا شروع کر دے، تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ متنفر ہو جاتے ہیں، لوگ جو ہے چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی کے لیے بکری چرانے کا انتظام کیا تاکہ اس کے اندر لیڈری کی صلاحیت بھی آئے اور اس کے اندر صبر بھی پیدا ہو۔
اسی طرح سیرت نگار لکھتے ہیں اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا ہے کہ اس عمر میں، یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تقریباً 17-18 سال رہی ہوگی، یعنی جوانی کی شروعات میں نوجوانوں کے اندر جو ہے الگ ہی قسم کے ولولے ہوتے ہیں، ایک جوش ہوتا ہے، ایک خواہش ہوتی ہے، نئی نئی چیزیں کرنے کا ایک الگ ہی جذبہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اس زمانے میں 2 مرتبہ مجھے جو ہے برائی کا خیال آیا، یعنی یہ کام کرنے کا خیال آیا جو کہ برا تھا، لیکن اللہ رب العالمین نے میری حفاظت کی، مجھے بچا لیا۔ ہوا یوں کہ جب میں بکریاں چرانے جاتا تھا تو وہاں پر ایک اور لڑکا میرے ساتھ بکریاں چرانے کے لیے آتا تھا، تو میں نے اپنی بکریاں اس کو دے دیں اور اس سے کہا کہ اللہ کے بندے ذرا میری بکریوں کی حفاظت کرنا، میری خواہش ہو رہی ہے کہ مکہ کے اندر نوجوانوں کی جو مجلسیں لگتی ہیں، جو بیٹھک ہوتی ہے، جس میں وہ لوگ اپنے قصے کہانیاں سناتے ہیں، جس میں وہ لوگ ہنسی مذاق کرتے ہیں، جس میں وہ لوگ شراب و کباب کچھ بھی اوٹ پٹانگ حرکتیں کرتے ہیں، میری خواہش ہے کہ جاؤں، ان کے ساتھ شریک ہوں اور ان کے قصے اور کہانیوں کو سنوں۔ رات بھر یہ مجلسیں چلتی تھیں، رات دیر تک۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بکریاں اس لڑکے کے حوالے کر دیں اور مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ جب مکہ کے اندر داخل ہوئے، مکہ کا ابھی پہلا گھر تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں کچھ ڈھول اور بازوں کی آوازیں سنائی دیں۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں موجود لوگوں سے پوچھا کہ یہ آوازیں کیسی ہیں، یہ ڈھول کیوں بجائے جا رہے ہیں، یہ نگاڑے کیوں بجائے جا رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ فلاں آدمی کی شادی ہے، وہاں شادی ہو رہی ہے اور اس شادی کی خوشی میں یہ چیزیں بجائی جا رہی ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا، آپ کہتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا کہ کچھ دیر اس کو سن لیتا ہوں۔ ابھی میں نے اپنے کان لگائے ہی تھے کہ میرے اوپر ایسی نیند آ گئی، مجھے اتنا نیند کا غلبہ ہوا کہ وہیں پر میں سو گیا، اور میں اس وقت تک نہیں اٹھا جب تک صبح کے سورج کی گرم کرنیں میرے چہرے پر نہ پڑی۔ یعنی رات بھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہیں سوئے رہے، نہ نوجوانوں کی مجلس میں گئے اور نہ وہ ڈھول تاشے کی آواز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی۔ یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے حفاظت تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں صبح سویرے پھر میں اپنے بکریوں کے پاس آیا اور اس لڑکے کو میں نے سارا واقعہ سنا دیا۔ تو اس لڑکے نے کہا کوئی بات نہیں، آج کی رات چلے جانا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں دوسری رات پھر میں آیا، پھر وہی ہوا جو پہلی رات ہوا تھا، یعنی دوسری رات بھی اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حفاظت فرمائی۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اس کے بعد نہ میرے دل میں کبھی کسی برائی کا خیال آیا اور نہ میں کسی ایسی مجلس میں شریک ہوا۔ اس کے بعد دھیرے دھیرے جیسے جیسے عمر آگے بڑھتی گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں چرانا چھوڑ کر تجارت شروع کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کپڑوں کے تاجر تھے، کپڑے خریدا کرتے تھے ایک جگہ سے اور لوگوں میں بیچا کرتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تجارت شروع کی تو آپ کے اندر امانت داری تھی، آپ بڑے سچے تھے، کسی کو دھوکہ نہیں دیا کرتے تھے، کسی سے وعدہ خلافی نہیں کرتے تھے، اور جو دوسرے تاجر تھے سب کے اندر یہ چیزیں، اکثر لوگوں کے اندر یہ چیزیں موجود تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو یہ اخلاق تھے، اس کی وجہ سے آپ سارے مکے میں مشہور ہو گئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑے اچھے تاجر ہیں، بڑے امانت دار تاجر ہیں، ان کے پاس جو مال ہوتا ہے وہ بڑا اچھا ہوتا ہے، وہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتے۔ جب یہ ساری چیزیں مشہور ہوئیں تو مکہ کے اندر ایک بیوی، ایک خاتون تھی جن کا نام کیا تھا؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ جب آپ کو پتہ چلا تو آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آفر دیا
کہ وہ ان کا مال لے کر ملک شام تجارت کرنے کے لیے جائیں، اور جو بھی منافع ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسروں کے مقابلے میں دگنا دیا جائے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آفر کو قبول کیا اور آپ کا مال لے کر آپ نے ملک شام کی طرف سفر کیا۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے، انشاءاللہ آگے کی سیرت ہم لوگ کل جانتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اے الہ العالمین ہمارے دلوں میں تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت پیدا فرما، اور جب تک رکھ آپ کے طریقے پر زندہ رکھ، اور جب موت آئے تو آپ کے طریقے پر آئے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔